أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 132 سے 132 سے 140 140 تک تلاوت کی گئی ہے، اور یہ جو مضمون چل رہا ہے پورا اسی کے آگے کی یہ بات ہے۔ ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں آیت نمبر 132 سے 140 تک سورہ شعراء۔ اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی ہے جن کو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں چارپایوں، چوپایوں اور بیٹوں سے مدد دی ہے۔ چوپائے اور بیٹے تمہیں عطا کیے ہیں، اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے، یہ تو اگلوں ہی کا طریقہ ہے، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کو بیان کر رہی ہیں، ان کے واقعے کو بیان کر رہی ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ہمارے سامنے کیوں پیش کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہمارے سامنے حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے کیوں بیان کیا ہے؟ جب آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کو بڑی حکمتیں نظر آئیں گی۔ قرآن پاک ہمارے سامنے ایک آئینے کی طرح ہے۔ ہم جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے کردار کو، اپنے لب و رخسار کو، اپنے چہرے کو ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور کون سی روش اختیار کر رہے ہیں، کون سا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اور یہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس طریقے پر چلنے پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کیا ہمارے اندر وہ چیزیں تو نہیں پائی جا رہی ہیں؟ تو آپ دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس محبت کے ساتھ نصیحت کی، کتنی شفقت کے ساتھ، اور کتنے عمدہ انداز میں، جس کا بیان اس سے پہلے کی آیتوں میں گزر چکا ہے۔ ہود علیہ السلام کی جو تقریر تھی، جو ان کی نصیحت تھی، وہ اس سے پہلے کی آیتوں میں گزر چکا ہے، جہاں پر انہوں نے بار بار یہ کہا تھا کہ ڈرو اللہ سے۔ اور یہ جملہ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور دیکھو اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ کا خوف کھاؤ جس نے تم کو مالا مال کر دیا ہے، جس نے تم کو نواز دیا ہے ایسی چیزوں سے جو چیزیں تم جانتے ہو، تم دیکھتے ہو۔ اللہ نے تمہیں کیا نہیں دیا؟ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالو۔ اللہ نے تم کو جانوروں سے نوازا ہے، تمہارے پاس کھیت ہیں، کھلیان ہیں، باغ ہیں، گھر ہیں، مکان ہیں، اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، عمدہ زندگی ہے، سکون کی زندگی ہے، پر لطف زندگی ہے، مال و دولت ہے۔ اللہ نے تم کو نواز رکھا ہے، کیا تمہارے اوپر لازم نہیں کہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو؟ دیکھیے ہود علیہ السلام نے کتنی پیار سے سمجھایا، کتنے پیار سے ان کے سامنے نصیحت کی ہے کہ تم اپنے آپ پر غور کرو کہ کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جو تمہارے اندر موجود ہیں، کتنے ایسے انعامات ہیں جو اللہ نے تم کو بلا مانگے ہوئے، تمہارے مانگے بغیر اللہ نے تم کو عطا کر رکھے ہیں۔ تو کیا یہ تمہارا فرض نہیں ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی پکار سنو؟ تم کو اس دنیا میں لانے والا کون ہے؟
کس نے تم کو وجود بخشا؟ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے کس نے تم کو وہاں پر رزق پہنچایا؟ کس نے تمہاری شکلیں بنائی؟ کس نے تمہاری صورت بنائی؟ کس نے تمہارے بدن میں خون دوڑایا؟ کس نے تم کو عقل اور شعور بخشا؟ جب تم دنیا میں آ گئے تو کس نے تمہارے لیے انتظام کیا، تمہارے یہ خوبصورت سا جسم عطا کیا؟ یہ سب کس نے کیا ہے؟ تمہارے اوپر نعمتیں ہیں، یہ ہوا جس میں تم سانسیں لے رہے ہو یہ تمہیں اللہ نے مفت میں دے رکھا ہے۔ تم غور کرو، تم سوچو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایسی چیزوں کی مدد کی ہے جن کو تم جانتے ہو۔ امدکم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، اس نے تم کو چوپایوں سے نوازا، بیٹوں سے مدد کی۔ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، باغوں اور چشموں سے تم کو نوازا۔ اب دیکھیے اللہ نے کس قدر انعامات دیے۔ حود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا دے رکھا ہے، کتنے تم آرام میں ہو، کتنے اطمینان میں ہو، لیکن ایک بات سنو، انی اخاف علیکم، مجھے ایک ڈر لگ رہا ہے، مجھے اندیشہ لگ رہا ہے تمہاری حرکتیں دیکھ کر، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ تمہاری جو روش ہے کفر کی، شرک کی، گناہوں کی، اللہ سے دور بھاگنے کی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کہیں تم سے یہ نعمتیں چھین نہ لے، کہیں تمہاری حالت تبدیل نہ کر دے، کہیں تم کو امیر سے فقیر نہ کر دے، کہیں تم کو مالدار سے تہی دست نہ کر دے، کہیں تم کو بادشاہت سے ذلت میں تبدیل نہ کر دے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حود علیہ السلام کی جو نصیحت ہے یہ اس قدر ڈرا دینے والی ہے، اور ہر آدمی جو سوچ لے وہ تھوڑی دیر کے لیے کانپ جائے۔ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، ذرا سوچ کے دیکھیے، آپ اپنے بال بچوں کے ساتھ میں ہیں، گھر والوں کے ساتھ میں ہیں، اچھا سا جسم اللہ نے دیا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، عافیت کی زندگی عطا ہے۔ ذرا سوچو کہ آپ نے اللہ کا کون سی اللہ کی عبادت کا آپ حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی عبادت کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں؟ کیا اللہ کے شکر کے لیے آپ کی زبان تیار رہتی ہے؟ کیا آپ کی زبان سے اللہ کے لیے حمد و ثنا کے کلمات نکلتے ہیں؟ یا پوری زندگی پھر اتنا سب پانے کے باوجود ذرا سی کہیں تکلیف ہو جائے، ذرا سی کوئی دقت آ جائے تو فوراً ناشکری کے کلمات زبان پر آ جاتے ہیں؟ سوچو، اللہ تعالیٰ اگر ان حالات کو تبدیل کر دے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ وقت بدل جائے تو کیا ہوگا؟ حالات بدل جائیں تو کیا ہوگا؟ سوچ کے دیکھیے ذرا سا۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس قرآن پاک کو نازل کیا اور پیارے صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر اس کو قبول کیا تو ان کی حالت یکلخت بدل گئی۔ اونٹوں کے چرانے والے بادشاہ بن گئے، گورنر بن گئے، امیر بن گئے، لیکن انہوں نے تقوی کا دامن نہ چھوڑا۔ وہ جب سوکھی روٹی کھاتے تھے وہ دن بھی ان کو یاد رہا، اور جب انہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھایا تو بھی کوئی ان کے کردار میں فرق نہ آیا۔ وہ ویسے ہی ایمان کے بالکل مضبوط اور پہاڑ کی چٹان بنے رہے، اسی طریقے سے قائم رہے اپنے ایمان پر، تقوی پر، طہارت پر، پاکیزگی پر، اللہ کی عبادت پر، شکر پر، حمد و ثنا پر۔ اور اللہ نے پھر ان کا دائرہ بڑھاتا، اللہ تعالیٰ دائرہ بڑھاتا چلا گیا، وہ دنیا پر حکومت کرنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، یہ سلسلہ بڑھتا رہا، یہ نسل بڑھتی رہی، اور ان کے عروج کا آفتاب ایسے ہی چمکتا رہا، نصف النہار پر رہا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ وقت آیا کہ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر السنا اول، طاؤس رباب آخر۔ یعنی آؤ ہم تمہیں بتائیں، قوموں کے عروج زوال کی داستان تم کو سنائیں۔ قومیں جب اٹھتی ہیں تو اس وقت ان کے ہاتھوں میں تیغ ہوتا ہے، تلواریں ہوتی ہیں، جفاکش ہوتی ہیں، محنتی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب ان کے اندر عیاشی آ جاتی ہے، ناچنا گانا آ جاتا ہے، عیش پرستی آ جاتی ہے، تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہی حال رہا۔ مسلمان پھر دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، پھر عقائد ان کے بگڑتے چلے گئے، کفریات آنے لگے، شرک آنے لگا، بدعات آنے لگی، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے انہوں نے، یہاں تک کہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، مختلف حصوں میں بٹ گئے،
اللہ کی مدد لینے کے بجائے پھر پیروں اور فقیروں اور درویشوں اور اولیاء اور فلاں کی مدد مانگنے لگے، اللہ سے رخ کو موڑ لیا، تو پھر اللہ نے ذلت مسلط کر دی۔ اسی کو کہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی کہیں گردنیں نہ مارنے لگنا، لا ترجعوا عبادی کفارا، میرے بعد یہ کافر مت بن جانا، یضرب رقاب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی آدمی ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے۔ اور آپ نے کہا تھا کہ تم بنی اسرائیل کے طریقے پر مت چلنا، اور بنی اسرائیل کے طریقہ ہم نے پورا اختیار کر رکھا ہے، وہی تہذیب، وہی کلچر، وہی باتیں، وہی انداز، وہی شیوا، سب ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ قرآن پاک ان کو اجاگر کرتا ہے، بنی اسرائیل کے طور طریقوں کو بتاتا ہے، اور ہم اپنے اندر وہی طور طریقے پاتے ہیں۔ کبھی قرآن پاک پر اس بارے میں غور کیجئے کہ قرآن پاک نے بنی اسرائیل کی کون سی خرابیاں بیان کی ہیں، اور وہ ساری خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں، ذرا غور کر کے دیکھیے گا۔ ہود علیہ السلام یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے ایک بڑے دن کے عذاب پر، کہ تم پر عذاب نہ آ جائے۔ اب وہ لوگ چیخ اٹھے، چلانے لگے، کہنے لگے کیا بات کرتے ہو، ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ سب باتیں لے کر جاؤ یہاں سے، ہم تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں۔ یہ سب پہلوں کا طریقہ ہے، یعنی تم یہ سب باتیں سنا رہے ہو، یہ سب ایسی ہی باتیں لوگ سناتے رہے ہیں، سب ہٹاؤ ان سب باتوں کو، ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، کچھ نہیں، کوئی عذاب کی بات نہ کرو ہم سے، ہم لوگ سب مست مولا ہیں، ایسے ہی رہیں گے ہم لوگ، کچھ نہیں۔ فَكَذَّبُوهُ، ہود کو جھٹلا دیا اس پوری قوم نے، اپنے نبی کو جھٹلا دیا، اپنے نبی کی باتوں کو ٹھکرا دیا، اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اللہ نے ان کو اوپر عذاب بھیج دیا، پوری قوم ہلاک ہو گئی، ساری شان و شکوہ ان کا سب مٹ گیا، ساری شان و شوکت سب ختم ہو گئی، سب ذلیل اور خوار ہو گئے، فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیہ، اس کے اندر بڑی نشانی موجود ہے، یہ نشانی ہے، یہ ہود کا جو واقعہ ہم نے سنایا ہے، یہ ساری باتیں تم کو بیان کی ہیں، عبرت پکڑو، سوچو، دیکھو کہ ہم نے کیسے سزا دی ان کو، اگر تم ایسے ہی روش اختیار کرو گے تو کیا تم ہماری سزا سے بچ جاؤ گے؟ وما کان اکثرهم مومنین، اور ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے، جو مومن تھے وہ بچا لیے گئے، لیکن جو لوگ مومن نہیں تھے وہ سب کے سب ختم کر دیے گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور سنو، بہت اچھی طرح سے سنو، تمہارا پروردگار بہت غالب ہے، بہت طاقتور ہے، بہت ہر ایک پر غالب ہے، قوت والا ہے، اور بڑا مہربان ہے۔ اگر تم کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، تم کو مہلت ملی ہوئی ہے، تو اس لیے ملی ہوئی ہے کہ تاکہ تم پلٹ آؤ، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، اپنے روش کو بدلو، اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرو، نبی کی باتوں کو تسلیم کرو، نبی کے احکامات کو مانو، نبی کی جو احکامات ہیں وہ اللہ کے اتارے ہوئے ہیں، جس نے نبی کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔